بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کر کے سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یقین مانیے دوستو، آپ بھی یہ جان کر کے بہت حیران ہو جائیں گے، تو چلیے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک پوری عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ہماری نوجوان نسل برکت حاصل کرنے کے بجائے اس کا الٹا ان کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں۔ کوئی کرکٹ جیسے کھیل میں مصروف ہوتا ہے تو کوئی موبائل میں موویز وغیرہ دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جب سحری کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ تو دوستو، جو لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ضرور سنیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ فوراً اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مشہور روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور سورج طلوع ہو جاتا، یعنی کہ صبح کی روشنی پھیلنے لگتی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعت فجر کی سنت ادا کرتے۔ اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور لاپرواہ لوگوں کی عادت نہ اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے سورج نکلنے تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، اس وقت 70 مرتبہ تسبیح استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کام کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1، کسی کا ناحق خون بہانے سے۔ نمبر 2، وہ غسل جو جنا جیسے برے کام کے بعد کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، سورج نکلنے سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں، ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے، دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہیں تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا، تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ پھر ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے اندر آنے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا، حضرت کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا، تم نے ابن ام آدم کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی کہتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے
تو باندھی سے فرمایا دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ بہت سی روایت میں ہے کہ اللہ پاک صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں یعنی کہ سوئے رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس وقت سونا لاپرواہ لوگوں کا رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو سورج کے نکلنے تک اپنی جگہ پر بیٹھے ہی رہتے اور ذکر اذکار میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت ذکر الہی میں مصروف رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں راتوں کو جاگنے کو تو ٹرینڈ بنا لیا گیا ہے۔ نوجوان نسل رات کو 3 4 بجے تک جاگتی رہتی ہے اور فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ وغیرہ پر اپنا وقت ضائع کرتی رہتی ہے، اور اس طرح سے ان کی صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اور یہ دوپہر میں 12 سے 1 بجے تک سوتے رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے ایسے نوجوان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور ان کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالت کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو بھی انسان صبح کے وقت میں سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے، اور دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو جسے قلولہ کہا جاتا ہے، اور اسے دوپہر کے وقت ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے۔ قیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بس تھوڑی دیر دوپہر کے وقت میں آرام کر لینا تاکہ آپ کا باقی کا دن جو ہے وہ صحیح سلامت گزرے، اور دن کے باقی حصے میں آپ اپنے اچھے کاموں کو اچھی طرح سے کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا، کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں بھی سختی آ جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں یہ بات اس حد تک گہرائی میں پہنچ چکی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے عرضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، صبح سویرے تک جو شخص سویا کرتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر کے آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے رزق تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق تنگی کی شکایت کرتے ہیں ان سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ صبح یہ لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں تو ان کا جواب زیادہ تر یہی ہوگا کہ صبح سویرے تو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں،
हमसे सुबह उठा नहीं जाता है, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिस्क तंग कर दिया जाता है, और फिर जब वो अपनी तंगदस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरेगा। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिस्क में भी बरकत होगी। इसका उल्टा जो लोग 12 से 1 बजे तक सो कर के उठते हैं, उनका ये हाल होता है। जब वे अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो उन्हें अपने काम को ही करने में कुछ समझ में नहीं आता। वो ये नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसा गुजरेगा। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है। और वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं, वो अपने तमाम अच्छे काम अच्छे से कर पाते हैं। उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें दीन की मुकम्मल समझ अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।